اور ٹاپک یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ شادیاں کرنے میں انٹرسٹ کیوں لیتے ہیں، اور زیادہ شادیاں کرتے بھی ہیں موسٹلی، ایک شادی کے بعد 2 شادیاں 3، ایسے آپ کو عام دیکھنے کو ملتا ہے، آپ کے خاندان میں بھی، آپ کے آس پڑوس میں بھی، آپ کے جاننے والوں میں بھی، اور ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے مرد ہیں جو شادیاں کرتے ہیں کہ یہ شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یہ ایک دوسرا پہلو ہے، مگر ہم آج اس کے اوپر بات کریں گے جس کو کہتے ہیں پولیگیمی، جس میں مرد زیادہ شادیاں کرتے ہیں، ان کو کیا ایسا پرابلم ہے، ایسے کون سے ہارمونل ایشوز ہیں ان کو کہ جو ہے ان کو مزید شادیوں کی ضرورت ہوتی ہے، یا پھر اپنی جو بیویاں رہتی لائف جو گزار رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا انٹرسٹ لوز ہو جاتا ہے، یا پھر عورتوں میں ایسے کون سے ہارمونل چینجز آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے میاں ان سے دور ہو جاتا ہے۔ آپ ٹاپک سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، مگر اس کو صحیح اچھے لفظوں میں الیبریٹ کریں گی۔ ہمارے پاس ہیں ڈاکٹر شاہوانہ مفتی، اور یہ ہیں فیمیل ہارمونل اسپیشلسٹ جو کہ پولیگیمی پہ ہم سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام۔ یو لک بیوٹیفل۔ میں نے آپ کو باہر سے دیکھا ہے بٹ لائک ان پرسن یو آر مور بیوٹیفل۔ تھینک یو سو مچ، کائنڈ آف یو۔ مگر میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، میں نے آپ کو کیونکہ ہمیشہ ٹک ٹاک پہ دیکھا، سوشل میڈیا پہ دیکھا، اور جیسی آپ آئیں تو میں آپ سے یہی بات کر رہی تھی کہ آپ کی اسپیشیلٹیز تو اور بھی بہت کچھ ہے، مگر آئی ایم سو لکی کہ آج آپ میرے سامنے ایسے بیٹھی ہیں اور آج آپ مجھ سے مخاطب ہو کے ان سارے پہلوؤں کو ڈسکس کریں گے وچ از آپ جن میں بہت ایکسپرٹ ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ والا بھی جو آج ہم نے ٹاپک چوز کیا ہے، یہ بھی اب معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو اویئرنیس پروگرام کہیں نہیں دیکھنے کو ملتا، تو آپ خاص مہمان ہیں جو اس کے اوپر بات کریں گے، اس لیے آپ مدعو ہیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ یہ پولیگیمی ہے کیا چیز، سب سے پہلے تو یہ بتا دیجیے گا، اور پھر اس کے بعد آگے ہم سفر کرتے ہیں۔ جب مرد ایک سے زیادہ شادی کرتا ہے تو ہم اسے کہہ دیتے ہیں پولیگمی، اور یہ جو ہے صدیوں سے چل رہی ہے اور ہر ریلیجن میں چل رہی ہے۔ کچھ ریلیجنز جو ہیں وہ اس کو بالکل اگینسٹ ہیں، اور کچھ جو ہیں جس طرح سے ہندوازم ہو گیا، کرسچینٹی ہو گیا، اور کچھ جو ہمارا اسلام ہے وہ ایک اسلامک بات آ جائے گی، تو وی آر ناٹ گونا ٹاک اباؤٹ دیٹ، کیونکہ اس کے اوپر تو 2 رائے نہیں ہے نا، ایسے تو ہم نے اس کو سائڈ میں رکھنا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایسی کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی جو ہے دوسروں میں انٹرسٹ لیتے ہیں اور گھر میں انٹرسٹ کم کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے بڑھتی جو طلاق کی شرح ہے اس کی ون آف دا ریزنز ہے کہ جب آدمی ایک اسٹیج میں جا کے کہتا ہے کہ میں نے دوسری عورت میں انٹرسٹ شو کیا یا شادی کرنی ہے۔ عورت بڑی ٹیریٹوریل ہوتی ہے، عورت تو یہ برداشت نہیں کرتی نا، وہ کسی بھی اسٹیج اینڈ فیز آف لائف میں کیسے برداشت کرے گی کہ میری جگہ کوئی اور آ کے لے لے، اس کے اندر کم ٹالرنس ہے ٹورڈز دیٹ۔ اور ہماری چاہے وہ پیاری ہو نہ ہو، حسین جمیل اسٹائلش کچھ بھی ہو نہ ہو، میٹر نہیں کرتا، اگر وہ میٹر کرتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میری جگہ کوئی اور نہ، اور اگر وہ محبت کرتی ہے، اور اگر اس کو واقعی وہ بڑی پوزیسو ہو جاتی ہے اپنے ریلیشن شپ کے بارے میں، تو وہ کیسے اپنی جگہ چھوڑ دے۔ کبھی کبھی میڈیکل ریزنز ہوتی ہیں، ہارمونل ریزنز ہوتی ہیں، کبھی کبھی انڈرسٹینڈنگ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور آپ ایک ڈفرینٹ براٹ اپ ہوتا ہے، سوشل انفلوئنس ہوتا ہے، کلچرل انفلوئنس ہوتا ہے، اس سو ملٹی فیکٹوریل، اتنے زیادہ فیکٹرز ہوتے ہیں کہ آپ کسی ایک چیز کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم زیادہ بات کریں گے ہارمونس کے بارے میں کہ خواتین اس کو روک کیسے سکتی ہیں اور ایسا ہو کیوں رہا ہے۔ تو یہ جو ہارمونل چینجز ہیں یہ مردوں میں یا پھر عورتوں میں، یہ آپ کس چیز کے بارے میں بتائیں گے آج ہمیں؟ میں آپ سے عورتوں کی اسپیشلسٹ ہوں۔ عورتوں میں ایسی چینجز آتی ہیں، آدمی جو ہوتے ہیں نا وہ میں ہمیشہ کہتی ہوں زیادہ اسٹیبل ہوتے ہیں ایموشنلی، اور زیادہ اسٹیبل ہوتے ہیں ہارمونلی، کیونکہ ان کے اندر ایک مین ہارمون ہوتا ہے ٹیسٹوسٹیرون، جو گراف میں بڑھتی ایج کے ساتھ جو آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے لیکن سٹل اس طرح رہتا ہے۔ جو عورت ہے وہ تو بنی ہی ایسے ہوئی وہ جو ہے اس کے ہارمونز ہر مہینے اوپر جاتے ہیں، ہر مہینے نیچے جاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا پری مینسٹرل سنڈروم، ماہواری سے پہلے ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ان کے موڈ کتنے بدلتے ہیں، اور اسی طرح جب شادی ہو جاتی ہے تو پہلے 10 سال ان کے مسئلے مسائل بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں، بیکاز دے آر ینگر اینڈ ہیلدی، اور ایک جو ریلیشن شپ ہوتا ہے میاں بیوی کا وہ ڈفرینٹ لیول پہ ہوتا ہے۔ وہاں پہ تھرڈ پارٹی انوالو ہو تو آپس میں کھٹ پٹ ہوتی ہے، ایک دوسرے سے دوریاں ہوں تو کھٹ پٹ ہوتی ہے، ایک دوسرے کی جو پسند ناپسند، ایک دوسرے کو جاننا پہچاننا، کمپیٹیبلٹیز، وہ کھٹ پٹ کا ریزن بنتا ہے۔ 40 سال کے بعد جب آپ کا سیکنڈ فیز سٹارٹ ہوتا ہے تو عورت کے ہارمونز جو ہیں وہ بالکل ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ 40 سال کے بعد؟ 40 سال کے بعد، لیٹ 30s میں، اسے کہتے ہیں پیری مینوپاز۔ اچھا۔ اور یہ چیز ہے جس کے بارے میں میں بار بار پاکستان آ کے پیری مینوپاز کی اویئرنیس دے رہی ہوں، ڈاکٹرز کو ٹرین اینڈ ٹیچ کر رہی ہوں کہ خدا را اگر آپ چاہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد آپ کی ڈیورسز کتنا ریٹ ہائی ہو جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کلینکل ریسرچ نے بتایا ہے کہ 70% جو ڈیورسز ہوتی ہیں وہ عورت انیشیٹ کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اب میں نے برداشت کا مادہ میرے میں ختم ہو گیا،
اب میں نے اس بندے سے جو ہے وہ میں نے اس سے جان میرا چھڑانی۔ گزارا نہیں ہوتا، میں نے بڑی قربانی دے دی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ 40 سال کے بعد عورت کے اندر اتنی ہارمونل چینجز آتی ہیں، ایک اضطراب ہوتا ہے اس کے ذہن کے اندر، ٹالرنس برداشت نہیں کرتے۔ اچھا، ختم ہو جاتا ہے اس کے جو فیمیل ہارمونز ہوتے ہیں جو اووری بنا رہی ہوتی ہے وہ ایسے 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 اوپر نیچے جاتے ہیں۔ اچھا وائی 35-40 کے بعد موسٹلی ایسے ریلیشن شپس ہوتے ہیں دیکھنے کو ملتے ہیں جن میں میاں اور بیوی الگ الگ سونا شروع کر دیتے ہیں؟ اسی وجہ سے آدمی کا تو ایک رول ہوتا ہے، آدمی اگر باہر بھی انٹرسٹڈ ہونا تو گھر میں بھی ٹائم دے رہا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی اس کو شکایات شروع ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ فیکٹرز ہیں، لیکن میں چونکہ ایک چیز پہ زیادہ دھیان دے رہی ہوں کہ کم از کم اس چیز کو آپ کریکٹ کر سکتے ہیں۔ باقی تو یہ ہوگی نا اخلاقیات کی کمی، پورنوگرافی جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، سوشل میڈیا کا انفلوئنس، باہر کے لوگوں کا انفلوئنس، نند کا، ساس بہو کے جھگڑے، یہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں۔ یہ چیزیں آپ کنٹرول سم ٹائمز نہیں کر سکتے، لیکن جو چیز آپ کنٹرول کر سکتی ہے، ایک عورت کنٹرول کر سکتی ہے، وہ ہے اس کی اندر کی فزیکل ہیلتھ اور اس کی ایموشنل ہیلتھ۔ اگر وہ چیزیں کنٹرول کر دے نا تو وہ رشتے نبھانے میں اس کو بڑی آسانی ہو جائے گی۔ کیسے؟ کیونکہ جب وہ 40s میں جاتی ہے، اس کے ہارمونز اوپر نیچے ہو رہے ہیں، اس کو پیریمینوپاز ہو رہا ہے۔ سب سے بڑی کمپلین کیا ہوتی ہے اس ایج میں عورتوں کو؟ دے کینٹ کنٹرول ریگولیٹ دیئر ایموشنز۔ وہ بیٹھی ہوتی ہیں، ان سے میاں آ کے کوئی بات کرتا ہے، ان کو ریج ہو جاتا ہے، وہ پھٹ پڑتی ہیں، ان کو ہوتا ہے کہ یہ میں برداشت نہیں کر سکتی اب زیادہ۔ بچے برے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، بچوں کی شامت آ جاتی ہے۔ مجھے تو حیرت، مجھے ابھی ہنسی اس بات پہ آئی تھی کہ ہمارا بھی جو معاشرہ ہے، تو ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کو، بچیوں کو تو پہلے یہ ٹرینڈ ہی نہیں کیا جاتا نا کہ بیٹا آپ کی شادی ہونی ہے، آپ کی یہ شادی کے بعد کی لائف ہے، میاں بیوی کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، اس طرح آپ نے ان کو ٹائم دینا ہے اور آپ نے بڑا ایک وقت دینا ہے، جو پیار محبت سب کچھ ایک میاں کے لیے نچھاور ہونا ہے وہ سب